السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے نواز شریف صاحب کی واپسی کو لے کر۔ پہلے بھی کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے اور یہ بات تب تک ہوتی رہے گی کہ جب تک نواز شریف صاحب واپس نہیں آ جاتے، لیکن اس میں کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اور ان ڈیولپمنٹس میں پھر ہم اپنے مہمانوں سے ان کی رائے لیتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اور افواہیں کیا ہیں۔ دوسری جانب پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب چین کے دورے پر ہیں اور وہاں پر ونٹر اولمپکس سن 2022 کی افتتاحی تقریب میں موجود تھے۔ ان کے ساتھ فواد چودھری صاحب بھی تھے، شاہ محمود قریشی صاحب بھی موجود تھے، بلکہ فواد چودھری صاحب نے اس افتتاحی تقریب میں پرائم منسٹر صاحب سے اسٹیڈیم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بڑا خوبصورت، بڑا کمال اسٹیڈیم ہے، تو جس پر عمران خان صاحب نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ لیول ہی اور ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کے وہاں پہنچنے پر ظاہری سی بات ہے اپوزیشن کی طرف سے تو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ کہنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی ان کی وزیر اعظم صاحب کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے انٹرنیشنلی، اور ان کو اس طریقے سے ویٹیج نہیں دی جاتی کہ جس طرح اس سے پہلے ہیڈز آف دا اسٹیٹ جب جایا کرتے تھے پاکستان سے باہر دورے پر تو ان کو امپورٹنس دی جاتی تھی۔ اور پرائم منسٹر صاحب کے چین پہنچنے پر جب ان کا استقبال ہوا تو دفتر خارجہ کے جو ڈیپوٹی ہیں، نمبر 2 ہیں، انہوں نے ان کا استقبال کیا اور پھر سوشل میڈیا پر تصویروں کو کچھ تھوڑا سا آلٹر کر کے تصویریں لگا کر یہ بتانے کی کوشش کی گئی پی ایم ایل این کی طرف سے کہ جی دیکھیے جب نواز شریف صاحب چین کے دورے پر گئے تھے تو چائنیز پریزیڈنٹ نے ان کو خود ریسیو کیا تھا، لیکن جب وہ تصویر کھل کر سامنے آئی تو اس میں یہ بات واضح ہوئی کہ پرائم منسٹر جب نواز شریف صاحب نے استقبال کیا تھا تو وہ چینی صدر پاکستان کے دورے پر تھے اور وہ پاکستان آنے پر ان کا استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ بہرحال نواز شریف صاحب کی صحت پر جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ اس لیے بھی اٹھ رہے ہیں کہ ان کی میڈیکل رپورٹس آئی ہیں اور میڈیکل رپورٹس میں جو ان کے جو تشخیص کی گئی ہے، جو ایشوز بتائے گئے ہیں، اس پر پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر ان کو اتنے ہی مسائل ہیں کہ وہ جہاں پر لوگوں میں گھل مل نہیں سکتے، پبلک پلیسز پر نہیں جا سکتے، تو پھر جا کر مختلف وہ میٹنگز اور بریفنگز اٹینڈ جو کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب کی صحت پر لے کر گورنمنٹ کی طرف سے ایک میڈیکل بورڈ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے۔ آج کے پروگرام میں جب اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ، ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے شہزاد سعید چیمہ صاحب نے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پی ایم ایل این سے کیسر احمد شیخ صاحب نے، کیسر احمد شیخ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ، اور پاکستان تحریک انصاف سے میں جوائن کیا ہے غزالہ سیفی صاحبہ نے۔ غزالہ صاحبہ آپ کو بھی بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے غزالہ صاحبہ آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ گورنمنٹ نواز شریف صاحب کو لے کر کب تک یہ ڈسکشنز، ڈیبیٹس، پریس کانفرنسز، ٹاک شوز میں بات کرتی رہے گی؟ مطلب گورنمنٹ ہیز گاٹ سو مینی ادر تھنگز آن اٹس پلیٹ ٹو لک انٹو، اور جو مہنگائی اور بے روزگاری یا جو معاشی ہماری صورتحال ہے جس پر پرائم منسٹر صاحب نے اس کا خود بھی بارہا اعتراف کیا ہے کہ ہمارا یہ ڈیفینیٹلی نمبر 1 ایشو ہے مہنگائی کو لے کر، جس پر انہوں نے آخری مرتبہ جب انٹریکٹیو سیشن کیا کالرز کے ساتھ آن پی ٹی وی تو ان کا یہ کہنا تھا میں رات کو سو نہیں پاتا ہوں۔ تو اس پر فوکس ہونا چاہیے، نہ کہ ایک نواز شریف صاحب کی صحت پر بات کی جائے، کیونکہ نواز شریف صاحب جب گئے تو اس وقت بھی پھر آپ ہی کے ڈاکٹرز تھے، ڈاکٹر فیصل اس وقت ان کی تشخیص کرنے کے بعد، ان کی رپورٹس کو دیکھنے کے بعد وہ اس گو ہیڈ میں شامل تھے جس میں یہ کہا گیا کہ واقعی ان کی طبیعت ناساز ہے۔ دیکھیے یہ بہت اہم پہلو ہے اور یہ جڑ ہے کرپشن کی۔ یہ ایک کانوکٹ ہیں، ان کے اوپر الزامات نہیں ہیں، ملزم نہیں ہیں، بلکہ ایک مجرم ثابت ہوئے ہوئے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اور پاکستان کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا ہے، پاکستانیوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ہر قسم کی جو کرپشن کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے اس میں یہ اور ان کے ساتھی تھے وہ انوالو تھے۔ تو اس کے بعد یہ جب بیماری کا بہانہ کر کے گئے ہیں جس میں انہوں نے فیک رپورٹس دیں، اور ابھی پھر یہی ہو رہا ہے کہ ایک نیو یارک کا ڈاکٹر جو ہے وہ ایک لندن کے کنوکٹڈ پرسن کو، جو کہ ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان بھی رہے، جو ون آف دا موسٹ کرپٹ پیپل آف دا ورلڈ ہیں، ان کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ جی وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ جا سکیں، اور وہ ڈائبٹیز کے لیے کیسی دوا لے رہے ہیں، اور ہارٹ اینجیوگرافی اس ملک میں، ہمارے ملک میں جس کو وہ بہتر نہیں سمجھتے تھے اپنے علاج کے لیے، یہاں پہ بھی اینجیوگرافی جو ہے وہ کچھ منٹوں میں اور کچھ گھنٹوں میں ہو جاتی ہے۔ تو اینجیوگرافی ایک فرسٹ ورلڈ کنٹری میں بیٹھتے ہوئے، ایک ڈیولپڈ ورلڈ کنٹری کے اندر بیٹھے ہوئے اینجیوگرافی کرانا کون سا اتنا مشکل کام ہے؟ ایک دن میں ہو جائے، اس کا رزلٹ پتہ چل سکتا ہے۔ یہ سب بہانے بازیاں ہیں۔ جب وقت آ رہا ہے کہ یہاں آ کے ٹرائل فیس کرنا ہے لوگوں کا تو ان کو دوبارہ درد ہو گیا شروع۔ تو اور اس بارے میں بات کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کو، وہ کرپشن کے خلاف ہے، اور جو پاکستان کو لوٹ کر اس کے عوام کی 2 نسلوں کو غریب کر کے
اور اپنی زندگیاں اور اپنے بچوں کو امیر بنا کے وہ لوگ جو کہ انٹر کے قابل بھی نہیں تھے انہیں جناب صاحبہ اور یہ ٹھیک ہے خطابات مل غزالہ رہے صاحب، ہیں یہاں پر ابھی آپ نے جن کہا کہ آپ کا جو مینڈیٹ ہے وہ کرپشن کے خاتمے کا ہے، لیکن آپ کے دور حکومت میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی آئی ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جی کرپشن کم ہونے کے بجائے کرپشن بڑھی ہے، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جی کرپشن کا ریٹ بڑھ ٹرانسپیرنسی گیا۔ انٹرنیشنل رپورٹ کو میں رسپیکٹ کرتی ہوں مگر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کی جو اس وقت ویلیڈیٹی ہے وداؤٹ اسٹیٹسٹکس اس کو اتنی اسٹرانگلی ایکنالج نہیں کیا جا سکتا بیکاز اس میں نمبرز انوالو نہیں ہیں. جب تک نمبرز انوالو نہیں ہو جس میں لوگوں کا جو ہے رائے شامل نہ ہو اور صرف ایک انکلوسیو ریمارک ہو تو وہ اس کو آپ ایز اے ویری سگنیفیکنٹ رپورٹ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک، کیسر احمد شیخ صاحب، نواز شریف صاحب کی صحت کو لے کر جو بتایا گیا ہے، جو رپورٹ سامنے آئی ہیں، نواز شریف صاحب اس ایشو کو لے کر، میڈیکل ایشو کو لے کر پاکستان بھی آ سکتے ہیں، پاکستان آ کر اپنا علاج کروا سکتے ہیں، ان کے سپورٹرز، ان کے ووٹرز ان کی راہ تک رہے ہیں گزشتہ تقریباً یہ 2 سال سے، 2019 سے، اور عثمان بزدار صاحب نے بھی جو چیف منسٹر پنجاب ہیں انہوں نے بھی آفر کی ہے. تو پرائم منسٹر صاحب، سابق پرائم منسٹر نواز شریف صاحب واپس آ جائیے، وہاں پر رہتے ہوئے علاج ایسا کیا علاج ہے جو 2019 سے لے کے اب تک علاج ہی نہیں ہو پا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی ممتاز، دیکھیے آپ نے خود ہی بڑا اچھا ان سے بات کی کہ میاں نواز شریف صاحب کو خود انہوں نے بھیجا، انہی کے ڈاکٹرز نے ان کی رپورٹیں چیک کی اور وہ اس بیس پہ باہر گئے عدالت کی اجازت سے. اب کیس عدالت میں سب جوڈس ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ باقی ساری چیزوں کو چھپانے کے لیے یہ نئے نئے ٹاپک لاتے ہیں. کبھی صدارتی نظام کی بات ہوتی ہے، کبھی میاں صاحب کی پاکستان میں آمد کے بارے میں بات ہوتی ہے. آپ خود بتائیے کہ ان کو آپ نے اس طرح، ان کو تو آپ ٹی وی پہ بھی ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں سنتے. ایک آدمی کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس کو اجازت دے نا، جب اتنا ڈسکس آپ ٹی وی پہ کر رہے ہیں تو اس شخص کو جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، جو اتنے ان کے دماغوں میں چھایا ہوا ہے کہ ہر قسم کی ان سے تو جو بھی فیصلے کیے اس کے باوجود ان کو تو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو یا ان کی پکچر بھی یہاں آپ نیشنل ٹی ویز پہ دکھا سکیں. تو اس کے بارے میں آپ کو اچھا لگتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر رہے ہیں. اگر کوئی بات ہے تو وہ بتائیں نا، ان سے پوچھیں نا. کسی بھی جگہ کوئی کسی پہ الزام لگایا جاتا ہے تو اس کی بات تو سنی جاتی ہے نا. میں تو حیران ہوں کہ ٹرانسپیرنسی کو انہوں نے اتنا لائٹ لے لیا. یہ کہہ رہے ہیں یعنی 140 ملکوں سے ہم کرپٹ ثابت ہو گئے. 180 ملکوں میں 140 ملک کا نمبر آیا ہمارا کہ ہم کرپٹ ہیں. 139 ملکوں سے مطلب جو ہم سے کم، وہ 139 ملک ہم سے کم کرپٹ ہیں. اب یہ بجائے کہ کوئی مہنگائی کا جو حال ہے، جو بے تو روزگاری کا کیسر حال احمد ہے، شیخ صاحب، جو آپ کے حق میں جاتا ہے نا سب کہ مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو آپ کہتے ہیں کہ درست ہے، تو اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں جی کرپشن بھی ہے. تو یہ سب چیزیں آپ کی فیور میں جا رہی ہیں، صرف ایک چیز آپ کی فیور میں نہیں جا رہی اور وہ ہے نواز شریف صاحب کی واپسی. تو نواز شریف صاحب واپس آ جائیں، پھر تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس، گورنمنٹ کے پاس کچھ رہ ہی نہیں جائے گا کہنے کو. ابھی تو ان کے پاس مواد ہے اور اسی پر وہ پلے کرتے ہیں اور نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف یہ صاحب ملک سے بھاگے ہوئے ہیں. نہیں، یہ کیا مواد ہے جس کا اس شخص کو جس کے بارے میں آپ دن رات بات کر رہے ہیں اس کو تو کوئی موقع ہی نہیں دیتے. آپ پوچھ لیجئے نا کہ ان کے بارے میں کہ کیا ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ کیوں واپس اجازت لے کے گئے کورٹ. اچھا، پھر کورٹ میں کیس ہے، سب جوڈس ہے. اگر کورٹ کو فیصلہ کر دینا، اگر جو رپورٹ بھی آتی ہے ان کا خیال میں رپورٹ ٹھیک نہیں ہے تو کورٹ فیصلہ کرے نا. کورٹ میں بھی ان کو اعتبار نہیں ہے. خود تو یہی کہتے ہیں نا کہ کورٹ نے فیصلہ کیا، نواز شریف کے خلاف ان کو نائل کر دیا. اب کورٹ میں کیس ہے اور یہ ساری رپورٹیں وہاں سبمٹ ہو رہی ہیں. اب یہ کوئی بات کرنے کی ہے؟ لیکن الجھایا ہوا ہے پوری قوم کو، بجائے کہ کوئی جو پرابلمز ہیں، جو آئی ایم ایف نے پورا خود مختاری ہماری ختم کروا دی. یہاں آئی ایم ایف نے اسٹیٹ بینک کا جو یہ پاس کروایا ابھی ان لوگوں نے، جی، یہ پاکستان کی خود مختاری بالکل اتنا تو آپ نہ ہونے بھیانک کام دیتے، ہو گیا آپ جس نہ کا ہونے دیتے، کوئی الفاظ آپ بجائے اس پہ اپوزیشن ہم کے نمبرز ڈسکس پورے کریں. ہوتے تو یہ پاس ہی نہیں ہو سکتا تھا. دیکھیے، جی ہاں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. تو جس طرح کروایا گیا، آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے نا کہ ان کی میجارٹی بھی نہیں تھی اور اسے سینٹ سے پاس کروایا گیا. اب بتائیے کہ ایک ہی شخص کو اتنا آپ نے پاورفل کر دیا ہے کہ پوری مانیٹری پالیسی ان کے پاس ہے. پالیسی ریٹ بھی اسی گورنر صاحب نے بنانا ہے اور ایکسچینج ریٹ بھی اس نے دینا ہے. اتنے بڑے نقصانات ہو رہے ہیں پاکستان کی خود مختاری میرے حساب میں
اس وقت پرائم منسٹر سے زیادہ پاورفل گورنر اسٹیٹ بینک ہے، جن کی نہ تو کوئی نیب میں پوچھا جا سکتا ہے، نہ کوئی ان کو اسمبلی کے ان کے اوور سائٹ کر سکتی ہے۔ مجھے بتائیے یہ ٹاپک چھوڑ کے آپ ایک شخص کو جس کو عدالت آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نااہل ہے اور نہ ان کو آپ ٹی وی پہ آنے دیتے ہیں، اس کے بارے میں سارا دن رات لگے ہوئے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ کیا کیس تو کورٹ میں سب جوڈس ہے، اس کیس کو تو ہمیں میں چیمہ صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ چیمہ صاحب، آپ کی نظر میں نواز شریف صاحب کے واپس نہ آنے کی جو وجوہات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جینوئن وجوہات ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرامے بازی ہے، یا ٹائم بائی کیا جا رہا ہے اور یہ اسی لیے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر کیسز ہیں اور ان کیسز سے چھپا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت شکریہ جی۔ میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں کہ میں اس پہ کوئی میڈیکل ایکسپرٹیز دے سکوں کہ وہ ان کی ڈائبٹیز کا لیول کیا ہے، وہ دوائیاں کس طرح کی کھاتے ہیں، ان کی اینجیوگرافی ہوئی تو اس میں سے کیا آیا۔ یہ آف ریسنٹ جو ان کی رپورٹ آئی ہے، میں تو اس پہ ایک چھوٹا سا ایک ون لائنر ضرور دینا چاہوں گا کہ اس میں جو ڈاکٹر صاحب نے ایک سنڈروم مینشن کیا ہے، دیٹ از نون ٹو بی اے بروکن ہارٹ سنڈروم، کہ ان کا اسپاؤس جون سی ہیں وہ وفات پا گئی۔ ہمیں بھی اس کا افسوس ہے، اس ایج میں اتنی رفاقت کے بعد کسی کا بھی اگر زندگی کا ساتھی چلا جائے تو یقیناً اس کے لیے کافی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے، اور اس کے آفٹر ایفیکٹس کافی دیر تک رہتے ہیں، بلکہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ اب میں اسی کا موازنہ اپنے پاکستان پیپلز پارٹی سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے، کہ انہوں نے بھی پارٹنر لوز کیا، اور وہ بھی ایک دہشت گردی کے نتیجے میں کیا۔ وہ کرنے کے بعد بروکن ہارٹ سنڈروم جو انہوں نے اس کی تشخیص فرمائی، اس میں صدر صاحب نے جیلیں بھی کاٹیں، ٹرائل بھی فیس کیے، ریاستی جتنے بھی ٹولز استعمال ہو سکتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی اور بالخصوص صدر آصف علی زرداری صاحب پہ، ان پہ ہر حربہ استعمال کیا گیا، سیاسی حربہ استعمال کیا گیا، اور اس کے باوجود آصف علی زرداری صاحب اسی ملک، اسی دھرتی میں تب بھی موجود رہے، آج بھی عدالتوں کا احترام کرتے ہوئے وہاں جاتے ہیں، عدالت کے باوجود جاتے ہیں، جیل کی صعوبتیں پہلے بھی برداشت کی، اور کافی لمبے عرصے کے لیے سالوں کے سال وہ بھی مردوں کی طرح برداشت کی، ٹرائلز بھی برداشت کیے، اس میں بری و ذمہ بھی ہوئے، آج پھر اس ساری ایکسرسائز میں سے وہ گزر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ یو ٹرائنگ ٹو سجیسٹ کہ جی نواز شریف صاحب کو بھی آ جانا چاہیے اور آ کر یہ ان تمام کیسز کو یقیناً آنا چاہیے، یقیناً آنا چاہیے۔ یہاں پہ ان کی صاحبزادی موجود ہیں، ان کی جماعت کے باقی ان کے رفقائے کار، ان کے بے تحاشا دوست یہاں پہ موجود ہیں، تو میں توقع کرتا ہوں کہ وہ واپس تشریف لائیں۔ اس ساری عدالتی، جیسے شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ سب جوڈس ہے، تو اس کو سب جوڈس نہ رہنے دیں، یہاں پہ تشریف لائیں، اور یقیناً ان کا بروکن ہارٹ جون سے وہ ریپیئر کرے گا یہاں پہ آنے کے بعد۔ اور دوسرا، جہاں تک رہے گی صحت کی علاج معالجے کی صورتحال، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں صحت کے شعبہ میں بہت ساری کامیاب چیزیں جون سی ہیں وہ لانچ کی ہیں، اور وہ فری آف کاسٹ بھی ہیں۔ اس میں سائبر نائف بھی ہے، نئی سی وی ڈی بھی ہے، دل کے، میرا نہیں خیال کہ انٹرنیشنل فیسلٹیز کے لیول کی۔ اسی لیے آپ سمجھتے ہیں وہاں پر صحت کارڈ کی ضرورت نہیں ہے؟ جی یقیناً، ہم آلریڈی فری دے رہے ہیں جی۔ ہم صحت کارڈ والی جو ایک اسی طرح کا ایک ایگریکلچر کارڈ آیا تھا جس کے آج تک کوئی ثمرات کاشتکار تک نہیں پہنچ سکے، تو ہوپ فلی صحت کارڈ۔ چلیں ہم ابھی وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد غزالہ صاحبہ سے میں پوچھوں گا کہ وہ بتا سکیں گے کہ جو ابھی آپ نے کراچی کو لے کر، سندھ کو لے کر آپ نے بات کی کہ صحت کی جو سہولیات وہاں پر عوام کے لیے اویلیبل ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر صحت کارڈ کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے۔ اس پر بات ہوگی جی ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک جی۔ ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے غزالہ صاحب، جو ابھی وقت پہ جاتے ہوئے چیمہ صاحب نے بات کی تھی کچھ صحت کی سہولیات جو عوام کو دی جا رہی ہیں سندھ میں، اس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اور پھر میں نے صحت کارڈ کا سوال پوچھا کہ کیا یہی وجہ ہے کہ وہاں پر آپ چاہ رہے ہیں کہ جی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ صحت کارڈ کی ضرورت نہیں ہے؟ تو ان کا یہی کہنا تھا کہ وہاں پر یہ سب فیسلٹیز موجود ہیں، سو دیٹ از دا ریزن وائی کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے صحت کارڈ لانچ کیا گیا ہے، اس کی سندھ میں ضرورت نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس سے بڑی مضحکہ خیز بات کوئی ہو نہیں سکتی کہ غریب کو اس کے گھر تک ایک ایسا انشورنس کارڈ، ہیلتھ انشورنس کارڈ، جو کہ ہیلتھ کارڈ کہلا رہا ہے پی ٹی آئی کا،
جو کہ ایک آپ کو ہر طرح کی سرپرستی ملتی ہے. اچھے سے اچھا کسی شخص کا کوئی شخص بیمار ہو جائے, مطلب مول گھرانے کا بھی, تو ایک کرنچ آتا ہے, فائنینشیل کرنچ آتا ہے, مشکلات آتی ہیں, بہت مشکل سے بلز پے ہوتے ہیں. جی نہ کہ یہ کہ اس طرح سے تمام غریبوں کے حق مار کے یہ بات کہہ دینا کہ جی ہمارے پاس, آپ ذرا جا کے تو دیکھیے انٹیریئر سندھ میں ہسپتالوں کی حالت کیا ہے. یعنی کہ ناڑا باندھ کر ڈرپ لگ رہی ہے, زمینوں پہ لوگ پڑے ہوئے ہیں, ٹوٹے ہوئے پلنگ ہیں. نہ صرف یہ, شہر میں بھی یہ عالم ہے. تو اس کے بعد یہ کہ جب لوگ حکومت کی طرف دیکھتے ہیں تو ہر جتنے بھی پروونسز ہیں ان سب پروونسز نے اپنا اپنا کنٹریبیوشن کیا ہے ہیلتھ کارڈ کی طرف. ان کا اپنا اپنا جو بھی ان کے ذمے پیسے بنتے ہیں, کیونکہ ایک بڑا شہر ہے کراچی, انوالوڈ ہے, سندھ کی بڑی پاپولیشن ہے, اور چونکہ کراچی میں پورے ملک سے لوگ آتے ہیں اور پھر وہاں بس جاتے ہیں, تو وہاں ایک کاسموپولیٹن سٹی بھی ہے, اور اس کے علاوہ اندرون سندھ میں بھی ایک بڑی آبادی ہے جو کہ ہسپتالوں سے اور بیسک ہیلتھ فیسلٹی سے محروم ہے. تو یہ بات کہہ دینا اور ہیلتھ کارڈ کی نفی کرنا میرے خیال میں کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے, اور انتہائی میرے خیال میں اس کو میں تو مجرمانہ کہوں گی اگر یہ الفاظ برے نہ لگیں تو, کیونکہ ہم اپنے اگر افورڈ کر بھی سکتے ہیں اپنے مریضوں کا, اپنے گھر والوں کی بیماریوں کو, تو ہم غیر ذمہ دارانہ طور پہ غریبوں کے لیے یا درمیانے طبقے کے لوگوں کے لیے منہ کھول کے یہ نہیں کہہ سکتے لیڈر ہونے کے ناطے. کیونکہ دیکھیے نا, اگر کوئی عام آدمی یہ کہہ رہا تو الگ بات ہے, اگر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ جواب آ رہا ہو یا ریپرزنٹیشن کی طرف سے یہ جواب آ رہا ہو تو پھر یہ کافی کنسرن کی بات ہے. ٹھیک, میں اس پر چاہوں گا کہ کیسر احمد شیخ صاحب چونکہ کراچی رہتے ہیں تو وہ بھی اس پر اپنی رائے دے سکتے ہیں, اور ان کو معلوم ہے کہ وہاں پر اسپتالوں کی کیا صورتحال ہے. کیسر احمد شیخ صاحب, کیا آپ ایگری کرتے ہیں کہ وہاں پر یہ چیمہ صاحب کی بات سے کہ جی وہاں پر صحت کی سہولیات میسر ہیں, مختلف پروگرامز چلائے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, تو صحت کارڈ کی وہاں پر ضرورت نہیں ہے؟ جی میں تو یہ کہوں گا صحت کارڈ کے بارے میں کہ یہ جو 10-10 لاکھ روپے آپ خرچ کر رہے ہیں, میں بھی لوگوں میں رہتا ہوں, اپنی کانسٹیٹوئنسی میں بڑے تفصیل سے وزٹ کرتا ہوں, تو کیا لوگوں سے آپ نے پوچھا کہ ان کو 10 لاکھ روپے کے صحت کارڈ کی ضرورت ہے, یا ان کو کوئی بھوک کے لیے یا خوراک کے لیے کچھ فیسیلیٹیٹ کرے؟ جیسے لیکن یہ تو 1,000 روپے, ایک طرف تو 1,000 روپے یہ کہہ رہے ہیں جو بھی اس کو نہیں ملے گا مہینے کا. میں نے ان کو تجویز دی تھی کہ اگر آپ 40-50 ہزار روپے تک کی سرکاری ملازم کو 20% بھی تنخواہ بڑھا دینا, اور آپ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو کہیں کہ وہ بھی اپنی تنخواہیں تو بڑھائیں, یہی پرائم منسٹر صاحب کر بھی رہے ہیں. کل 300 ارب کا بجٹ بنے گا. یہ اتنا بڑا خرچ کر رہے ہیں, اس سے دیکھیں نا عام آدمی, میں ہزاروں لوگوں سے ملتا ہوں, عام آدمی اپنی زندگی میں کتنا اس کو صحت کے لیے ضرورت پڑتی ہے خرچ کرنے کے لیے. اول تو صرف 5 سے 10% لوگ ہیں جو جن کو اس قسم کی شدید بیماری ہوتی ہے. تو آپ خود اندازہ کر لیجئے, آپ لوگوں سے پوچھ لیجئے, سروے کروا لیجئے. لیکن کیسر صاحب, کراچی میں سندھ میں جو وہاں پر میڈیکل سہولیات ہیں اس کا بتائیے. کارڈیو ویسکولر بہت اچھی اس کی سروس ہے, میں خود اس کا مجھے تجربہ ہے. جب بھی کوئی مریض وہاں جاتا ہے اس کا واقعی فری علاج ہوتا ہے. لیکن ہمارے جیسے ڈیولپنگ کنٹریز میں بیسٹ چیزیں تو ہے نہیں, اویلیبل نہیں ہیں, ہمیشہ مزید گنجائش رہتی ہے بہتری کی. لیکن کراچی میں بعض ہاسپٹلز میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج سے نہیں, شروع سے ہی کوشش کی گئی. اس میں ڈونیشن بھی ہیں, لوکل جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے اس کی بھی ڈونیشنز ہوتی ہیں. اور انڈس ہاسپٹل ہے, آپ نے دیکھا کہ بالکل فری علاج ہوتا ہے. والا پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, گورنمنٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا اپنا کورنگی میں, ہم نے چنیوٹ کی شیخ برادری میں, ہم نے کورنگی 2.5 میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنایا ہوا ہے. تو ہاسپٹلز تو مخیر حضرات نے کافی علاج کے لیے کہا ہوا ہے, کیونکہ اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ بھی خرچ ہم کر سکتے ہیں. اور بہت زیادہ کراچی میں مخیر حضرات اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ صحت کے لیے ضرور اور بہتر سے بہتر تو گنجائش ہے ہی, لیکن اس سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ لوگوں کی انکم میں, ان کی آمدنی میں اضافہ کریں,
تاکہ جس جگہ ان کو زیادہ ضرورت ہے اس جگہ وہ خرچ وہاں پہ خرچ کیا یہ جائے. بہت میں چیمہ صاحب کی طرف ذرا جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر میں غزالہ صاحبہ سے وہ جو آپ نے بات کہی تھی نا نواز شریف صاحب کی, اس پر میں ان کی رائے لینا چاہ رہا تھا. غزالہ صاحبہ, یہ جو ابھی کیسر میں شیخ صاحب نے پروگرام کے پہلے حصے میں کہا کہ آپ کے ذہن پر نواز شریف صاحب سوار ہیں, جبکہ جو سوال بھی تھا میرا آپ سے پہلے یہ کہ وہ جو باقی آپ کے دیگر ایشوز ہیں ان پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ جی, تمام ایشوز پہ فوکس کیا جا رہا ہے بیکاز پرائم منسٹر جو ہے وہ ذہنی طور پہ موجود ہے, اپنے آفس میں ہے, اپنے لوگوں سے مسلسل مشوروں پہ ہے, مسلسل عوام کے اوپر نظر ڈالی ہوئی ہے. عوام کو, جیسے قیصر شیخ صاحب نے کہا کہ جی ان کو سہولیات دی جائیں, 1.5 کروڑ سے زیادہ عوام کے گھروں تک ان کو سہولتیں اور ان کو پیسے پہنچائے گئے. کووڈ کو بھولنا نہیں چاہیے, کووڈ کو ہر پروگرام میں ہر دفعہ یاد رکھنا چاہیے کہ کووڈ آج بھی موجود ہے اور اپنی مختلف شکلوں میں آتا جا رہا ہے. تو کووڈ کے ساتھ بھی نمٹا گیا اور مشکل کووڈ کے ساتھ بھی نمٹا گیا. جتنی بڑے پیمانے پہ ویکسینیشن کرائی گئی میرے خیال میں کسی نے نہیں کی. جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے, نواز شریف کے بارے میں بات ہر پروگرام میں ضرور کی جانی چاہیے, کیونکہ اتنے بڑے رتبے پہ پہنچ کے, اتنے بڑے لیول پہ پہنچ کے انہوں نے اپنے عوام کے ساتھ دشمنی کی, ان کو دھوکہ دیا اور صرف اپنے اور اپنے بچوں کی فیوچر کے بارے میں سوچا. اس غریب جو گاؤں میں رہنے والا تھر کا بچہ ہے اس کے فیوچر کے بارے میں نہیں سوچا, جو شاید کہیں ملتان میں یا ویاڑی میں رہنے والا بچہ ہے اس کے بارے میں نہیں سوچا, صرف اپنے بچوں اور اپنے بارے میں سوچا. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی طرح سے بھی ان کے جو چھپی ہوئی بھی ان کی چیزیں تھیں وہ کھول کے آیا کی لوگوں میں, اور عوام انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی. ان کو واپس آ کے اپنی جو ورڈکٹ ہے اس کے حساب سے سزا بھی پانی پڑے گی. چیمہ صاحب, میں چیمہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جی چیمہ صاحب, آپ کی بلاول صاحب سے اور زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور اب آپ کا لانگ مارچ کا بھی پلان ہے, تو کیا آپ لانگ مارچ اب بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور جب ہوگا تو ول اٹ گو آل دا وے ٹو اسلام آباد, اور کیا کامیابی, اگر ہم کہیں کہ جی کامیاب ہوگا یہ نہیں ہوگا, تو آپ نے خود کیا طے کیا ہے کہ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہوگی؟ کہ بس اسلام آباد تک پہنچ جائیں یہ کامیابی ہے, یا وہاں پر پہنچ کر تقریریں کر لینا وہ کامیابی ہے, یا وہاں پہنچ کر اور آپ کے اس احتجاجی ریلی کے نتیجے میں گورنمنٹ گھر چلی جائے وہ کامیابی ہے؟ جی, سب سے پہلے تو میں ہیلتھ کارڈ والے چیز پہ ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن دینا چاہوں گا. ہیلتھ کارڈ کا سندھ میں ضرورت نہ ہونی ایسی کوئی بات نہیں تھی. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی نمائندہ کو کراچی کی صحت کی سہولیات اور فری سہولیات کے بارے میں کچھ تسلی, پورے سندھ کی بھی بات ہو رہی ہے نا کہ سندھ میں بھی دیکھنا ہے کہ سر پورے سندھ کی آپ نے دیکھنا ہے. سر آپ نواب شاہ کے چلڈرن کمپلیکس کے مقابلے کا ایک چلڈرن ہاسپٹل آپ پورے پاکستان میں دکھا دیں, آپ کا شو ڈیویٹ ہو جائے گا. ادروائز آپ سندھ پہ کسی دن پورا رکھیے, آئی ہیو نو ایشوز ٹاکنگ آف سندھ انشاءاللہ. دوسرا سر, صحت کارڈ کا اگر میں لغوی اور الفاظ کے لحاظ سے معنی دیکھوں تو صحت سر سے پاؤں تک, کان سے آنکھ تک, جگر سے گردے تک, ہر چیز صحت میں شمار ہوتی ہے. میں نفسیاتی صحت نہیں, میں جسمانی صحت کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کووڈ پہ انہوں نے بڑا مقابلہ کیا, کووڈ پہ پھر سندھ گورنمنٹ کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا گیا اس کی ہینڈلنگ کی وجہ سے. اینی ویز, اب کووڈ سندھ یہ صحت کارڈ نہیں کور کرتا, آنکھ کی بینائی صحت کارڈ نہیں کور کرتا. پاکستان میں سب سے زیادہ پیشنٹ جو ہے ہیپاٹائٹس کا, اس کو صحت کارڈ نہیں کیٹر کرتا, ڈائبٹیز کو نہیں کرتا, گیسٹرونٹالوجی کو نہیں کرتا. یہ کیا صحت کی آپ نے کلاسیفیکیشن کر دی کہ اے وے تے بندہ بیمار ہے تے اے بندہ صحت یاب ہے. اس پہ ضرور اپنی ڈیلیبریشن کیجئے گا. اور پھر آپ کی کانسیپٹ پہ گفتگو نہیں ہو رہی صحت کارڈ کے پہ, اس کی ڈومین پر ہو رہی ہے صحت کی پہ, اور پھر آگے اس کی امپلیمنٹیشن پر ہوگی. دوسرا سر آپ نے بات, جی سر, لانگ مارچ سر بالکل پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ 27 فروری کو اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں مینار پاکستان سے شروع کرے گی. اس لانگ مارچ کا مقصد سر پاکستان کی واحد عوامی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی یہ اپنے عوام کے مصائب, دکھ, مصیبتیں جو کہ اس حکومت کی پیدا کردہ ہیں اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور عوام میں اپنی موجودگی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی بھرپور زور سے, بھرپور شدت سے اور بھرپور
आइडियोलॉजी के साथ निकलेगी। गवर्नमेंट गिराने नहीं जा रहे आप? सर हम अवाम का मैंडेट, आगे इन्होंने मैंडेट की बात की सर, ये अवामी रैली, अवामी लॉन्ग मार्च इंशाल्लाह ताला इस नाअहल हुक्मरान के लिए अदम एतमाद की शक्ल में सामने आएगा और पूरा पाकिस्तान देखेगा। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत कमिटेड है, अपने वर्कर से लेके ओहदेदार से लेके, और पाकिस्तान की आवाम अब मजीद किसी मसलहत अंदेशी का इंतजार नहीं, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी किसी मसले से का शिकार नहीं होगी और कोई किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि अभी शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा ना यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से कि कॉम्प्रोमाइज नहीं। सर हम कॉम्प्रोमाइज, हमारे चेयरमैन ने बड़ी खूबसूरत बात की, हमें इशारे किनारे दिखाए जाते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज दिखाए जाते हैं, तो चेयरमैन ने सर बड़ी बाकमाल बात की। उसने कहा जो कॉम्प्रोमाइज होते हैं उनके शहीदों के कब्रिस्तान नहीं होते। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये ना कॉम्प्रोमाइजेज वाली है, अवामी जमात है, अवाम के दरमियान है, और ये 27 को पूरा पाकिस्तान देखेगा कि इसमें अवाम का रद्द-ओ-अमल और शमूलियत कैसी सामने आ है। जाएगी। ठीक, we've got to take a short break over here जी। ब्रेक के बाद हम वापस लौट के आएंगे तो we'll continue with discussion। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम का ये तीसरा और आखिरी हिस्सा। वापस आते हुए आई वाज थिंकिंग कि जी हम गजाला साहिबा से ये जरा लॉन्ग मार्च की बात करेंगे, लेकिन आई नो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि अगर बहुत बड़ी तादाद में भी लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकट्ठे करके इस्लामाबाद ले जाती है या मार्च के महीने में पीडीएम ले जाती है, तो पीटीआई भी इस तरह की एहतजाज और रैलीज और लॉन्ग मार्च वगैरह करती रही है। तो जहां तक अभी चीमा साहब बात कर रहे थे कि अवाम का ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, तो अवाम को तो लेकर पीटीआई भी निकलती रही है, तो पीटीआई की शायद सेहत पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर इवन इफ देयर पीपल आउट देयर इन लार्ज नंबर्स। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा चीन है, इस पर हम प्रोग्राम के इख्तिताम में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो हम बात कर लेते हैं। गजाला साहिबा, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब के इस दौरे से हम क्या, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट चाइना से? More support, financial support? देखिए, not just there is a moral support in the region also which is required, and China is a big player in Asia now. हाँ जी। And हमारा हमसाया है, हमारा दोस्त है, हमारा साथी है, हम हमेशा सपोर्ट किया है। जितने साल चाइना को इंडिपेंडेंस मिले हुए हुए हैं, उन्होंने हमसे बहुत कुछ सीखा है और हमने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है, और हम लोग उनके साथ सीपैक भी हमारे इन्वॉल्व है, उसके अंदर गवादर की जो डेवलपमेंट है वो सारी इन्वॉल्व है। तो हम न सिर्फ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, बल्कि पहले भी हुकूमतें चाइना से ताल्लुकात रखती रही हैं, क्योंकि चाइना हमारा एक अच्छा हमसाया दोस्त है जी। तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी इस रस्म को लेके आगे बढ़ी है, और हम समझते हैं कि चाइना जो है उसके साथ ताल्लुकात इस्तवार करना इस मौके पे, जबकि इंडिया जो है वो डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर रहा है, और उसके साथ ताल्लुकात रखना बहुत ज़रूरी है, इकोनॉमिकली भी। और ऑब्वियसली जब आपका एक नेबर अमीर है, आपका दोस्त है, तो आपको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चूंकि जरा गजाला साहब वक्त कम है तो मैं चाह रहा था मैं क्विकली कैसर में शेख साहब और चीमा साहब की भी राय ले लूं। कैसर साहब, दौरा चीन से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या जो अभी गजाला साहब ने फरमाया, क्या सिर्फ फाइनेंशियल मामलात की हद तक ही हमें चाइना की सपोर्ट चाहिए, या साथ में जो दूसरी सपोर्ट है जो गवादर को लेकर है वो भी हमें चाहिए, और सिक्योरिटी की सिचुएशन भी, जो भी रिसेंट वाकयात हुए हैं बलूचिस्तान में जहां पर हमारे पाक फौज के जवान शहीद भी हुए और हमने दहशतगर्दों को वहां पे भी सबक सिखाया है और उनके हमले को हमने काउंटर किया है, क्या उस मामले में भी सपोर्ट? अली मुमताज, चाइना से तो हमारे ट्रेडिशनल तल्लुकात हैं। मैं 1972 में फर्स्ट टाइम चाइना गया, और मैं तकरीबन 50 बार बिजनेस पे चाइना गया हूँ। वो हमें आयरन फ्रेंड कहते हैं। लेकिन यहाँ जो एक बात मैं से करना चाहूँ कि हमने भी चाइना को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिए हैं। इस वक्त पाकिस्तान की टोटल ट्रेड का तीसरा हिस्सा हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, और वो भी उनको FTA की फैसिलिटी दी हुई है, फ्री ट्रेड की फैसिलिटी है, जिससे सबसे ज्यादा चाइना को फायदा है। हमारी एक्सपोर्ट चाइना को $3.5 अरब है, और हमारी इंपोर्ट चाइना से $23-24 अरब है। तो $20 अरब का नेट ट्रेड उनका सरप्लस है, उनको बेनिफिट है, और वो इसकी वजह से उनको बिल्कुल जरूरी है कि वो हमारे यहाँ आके ये जो हम नई इंडस्ट्री वो अपनी शिफ्ट करें और इंडस्ट्रियल जोन पाकिस्तान में बनाएं, जैसा कि CPEC में
مسلم لیگ کی حکومت میں اس کو انیشیٹ کیا گیا. اور چائنا اور پاکستان کی دوستی جو ہے نا وہ کسی اور مطلب کسی وسیلے کی محتاج نہیں. ہم دونوں ایک دوسرے سے, ہماری عوام بھی محبت کرتی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا سے ہمیں بہت کچھ سیکھا ہے اور سیکھنا ہے, اور ہم نے بھی چائنا کو بہت کچھ فیور کی ہوئی ہے ان کی یو این میں داخلے کے لیے, ان کو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں ان کی شمولیت کے لیے, ہر جگہ جہاں ان کو ضرورت پڑی ہے ہم نے ان کو سپورٹ کی ہے, اور انہوں نے بھی ہمیں کیا. اور یہ دورے سے ہمیں وہ بتانا ہے کہ جو اتنا بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, چائنا کو بینیفٹ ہے بہت زیادہ ایف ٹی اے میں, اور چائنا ہمیں وہ فیسیلیٹیٹ کرے, ریسپونڈ کرے, بالکل صحیح, وہ ہمیں تعاون کرے ہم سے. چیمہ صاحب, کلوزنگ کامنٹ فرام یو سر. سر اس میں گزارش یہ ہے کہ چائنا سے آپ کو تعلقات استوار کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے چائنا کے ساتھ جتنے تعلقات استوار کیے تھے, تبھی پاک چین دوستی کا اور ماؤ کے ساتھ اور باقی سارا اسی کو بی بی شہید نے آگے چلایا, اور اس کے بعد پھر زردائی صاحب نے انہی تعلقات کو اس حد تک وسیع اور مضبوط کر دیا کہ جس کے نتیجے میں سی پیک والی ڈیل ہوئی اور یہ سارے معاملات چلے. گزارش یہ ہے کہ چائنا کا دورہ, چائنا کو شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی وہ ٹریڈ میں ہم نے ان کو اتنا وہ دیا. سر اگر وہ ہم کسی اور ملک کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے تو یہاں تو ہم نے $20 ارب دیے, وہاں پہ ہمیں یہی پروڈکٹس جو ہم لا رہے ہیں وہ $200 ارب میں امپورٹ کرنی پڑتی. سو فار دیٹ میٹر چائنا بینگ دا چیپسٹ, کیپنگ ان ویو دا پروڈکٹ ریٹس سوٹس اس, ریجنل پھر اور تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں ان چیزوں سے. آج ہم پاک چین دوستی کس نہج پر کھڑی ہے, آج سی پیک کتنی مضبوطی کے ساتھ اپنی ٹرو لیٹرنٹ سپرٹ چل رہا ہے, جس خد و خال پہ وہ استوار ہو کے یہاں پہ لانچ ہوا تھا, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس حکومت کے لیے. آج آپ کو کیوں کرکٹ ڈپلومیسی کی طرح آپ کو اولمپک ڈپلومیسی کے تحت وہاں پر چائنا میں جانا پڑا؟ آپ کے ملک کے حالات اور وہاں کی اولمپکس میں شمولیت, ذرا ان ساری چیزوں کا کرٹیکلی ضرور جائزہ لینے کی ضرورت ہے. چیمہ صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, ادروائز وی کوڈ ہیو کنٹینیوڈ ڈسکسنگ چائنا, بیکاز ظاہری بات ہے ہمیں چائنا کی ضرورت بھی ہے, وی بین پارٹنرز, اور یہ سی پیک والا جو معاملہ ہے اس میں بھی یقیناً چائنا کی سپورٹ سے سب ممکن ہوا ہے, اور دہشت گردی کے مقابلے میں بھی یقیناً سب کو یہ, خاص طور پہ ان پاورز کو, ان طاقتوں کو جو پاک چائنا دوستی جن کو کھٹکتی ہے, وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں, لیکن ہم یقیناً کھڑے رہیں گے, ہم مضبوط ہیں, اور ہم مزید اس دوستی کو, اس تعلق کو مزید مستحکم بنائیں گے. اس کے ساتھ ہی جی آج پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کیسر احمد شیخ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, غزالہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.